کیا آپ جانتے ہیں چوری کرنا کسے کہتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں چوری کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ چوری کرنے والے کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کسی چیز کو اس کے مالک یا صاحب تصرف کی اجازت کے بغیر چھپا کر لینے کو چوری کہا جاتا ہے۔ یہ بری حرکت ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ چوری کے گناہ اور جرم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چور دوسرے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر چپکے سے اپنے تصرف میں لے آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی جائز محنت سے کما کر جو حاصل کرتا ہے، دوسرا کسی جائز محنت کے بغیر بلا وجہ اس پر قبضہ کر کے پہلے کی محنت کو اکارت کر دیتا ہے۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو کسی کو اپنی محنت کا پھل نہ ملے۔ اس کے علاوہ اس ایک برائی میں بہت سی دوسری برائیاں بھی شامل ہیں۔ بلا وجہ دوسرے کے گھر میں داخل ہونا اور اس کی ملکیت کا جائزہ لینا چور کے اندر کی خباثت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے چوری بہت ہی برا فعل ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے عہد کرو کہ تم شرک، چوری اور بدکاری نہ کرو گے۔ پھر یہ آیت پڑھی، جو کوئی یہ عہد پورا کرے گا تو اس کی مزدوری خدا کے ذمہ ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہوا اور اس کی سزا اس کو دے دی گئی تو اس کے گناہ کا کفارہ ہو گیا، اور اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کیا اور خدا نے اس کو چھپا دیا تو اس کی بخشش خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے معاف کرے چاہے سزا دے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چور پر لعنت بھیجی۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ ایک معمولہ خود یارسی چراتا ہے، پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ چوری کا گناہ بندہ اسی لیے کرتا ہے کہ وہ خدا کے حاضر ناظر ہونے پر یقین نہیں رکھتا، یا کم از کم یہ کہ فعل کے ارتکاب کے وقت اس کا یقین مانند پڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب بندے نہیں دیکھتے تو خدا بھی ہم کو نہیں دیکھتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا۔ اللہ کے نزدیک چوری بہت بڑا جرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بہت شدید رکھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ یہ سزا ان کے قصد کرنے کے سبب سے ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے کیے ہوئے گناہ پر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کی روح سے اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن چوری کے مال کی حد مقرر کرنے میں فقہا کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ چوری کی چیز کی کوئی حد مقرر نہیں، مگر شافعیوں کے نزدیک چوری کے مال کی حد 3 درہم ہے، لیکن حنیفیوں کے نزدیک 10 درہم ہے۔ بہرکیف چوری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ چور کو اپنے فعل سے توبہ کرنی چاہیے، اور جو شخص اس گناہ کے بعد توبہ کرے اور خدا کی طرف جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ چوری کا مال مالک کو لوٹانا چاہیے۔ اگر توبہ کرتے وقت چور اس حیثیت میں نہیں رہا تو اسے مال کی پوری قیمت ادا کرنی چاہیے اور مالک کو رضامند کرنا چاہیے۔ چوری پکڑی جانے کی صورت میں اگر چور پر حد لاگو ہو گئی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو پھر بھی چور کو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے تاکہ آئندہ چوری نہ کرے۔ اگر چور کو اس دنیا میں سزا نہ ملی اور نہ ہی اس نے چوری سے توبہ کی تو آخرت میں اس کو سزا ملے گی، لیکن دنیا میں چوری کی سزا پانے کے بعد آخرت میں سزا نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک چور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔
تو آپ نے فرمایا کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے چوری کی ہے۔ تو آپ نے اس پر حکم صادر فرمایا کہ اسے لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب ہاتھ کٹ گیا تو آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اب تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت کو پیش کیا گیا، اس نے چوری کی تھی۔ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب ہاتھ کٹ چکا تو عورت نے کہا یا رسول اللہ کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا تم پاک صاف ہو گئی۔ یہ عورت مخزوم قبیلہ کی تھی۔ چونکہ یہ عورت بڑے گھرانے کی تھی تو لوگوں میں تشویش پھیلی کہ ہاتھ کٹنے کے حکم سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی تو آپ کو بہت ناگوار گزرا اور غصے سے فرمایا کہ اے اسامہ، تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے۔ اب حضرت اسامہ بہت گھبرائے اور کہنے لگے مجھ سے بڑی خطا ہوئی، میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیجیے۔ شام کے وقت اللہ کے رسول نے خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی خصلت کی بنا پر تباہ ہوئے کہ ان میں جب کوئی بڑے گھرانے کا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے۔ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے لیے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چوری وغیرہ جیسے برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو سے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔